اس کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو یہ اسکرین نظر آ رہا ہے؟ اوکے, یہ جوان ابھی آ گئے ہیں, ثناء اللہ صاحب. چلو بس دیکھتے ہیں, درمیان میں کوئی آ گیا تو پھر. اوکے, آج ہمارا پہلا کلاس ہے اور اس کلاس میں یہ ایک انٹروڈکشن کلاس ہوگا. اس میں ہم بیسک یہ سمجھیں گے کہ امیزون پہ ہم کس طریقے سے جا سکتے ہیں, کون سے سٹیپس ہیں. جیسا کہ میں نے اس کو نام دیا ہے روڈ میپ. یہ ہمیشہ میں اپنے پہلے کلاس میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں روڈ میپ کا, کہ ہم کو راستہ معلوم ہو جائے کہ ہم نے امیزون پہ کس طریقے سے جانا ہے, کون سے سٹیپس ہیں, کون سے سکلز ہیں جو ہم نے سیکھنے ہیں. اس کلاس اس روڈ میپ سے سٹارٹ ہونے سے پہلے میں سادہ الفاظ میں 2-3 باتیں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا مائنڈ بالکل کلیئر ہو جائے. ایک ایگزامپل دے کر, امیزون کوئی نیا بلا نہیں ہے, کوئی ایسا ٹیکنیکل چیز نہیں ہے, راکٹ سائنس نہیں ہے. اس کا مثال ایسا ہے کہ آپ کوئی مارکیٹ میں آپ کا شاپ ہے اور اس میں آپ مثال کے طور پہ کپڑے بیچ رہے ہیں. آپ صبح جاتے ہیں 8 بجے, اپنے شاپ کو کھول لیتے ہیں اور لوگ آتے ہیں, آپ سے پرچیزنگ کرتے ہیں اور پھر شام کو 6 بجے دکان بند کے گھر چلے جاتے ہو. اور آپ کے وہ لوگ آپ کو آئیں گے جو آپ کے قریب ہوں گے, یا اگر آپ بڑے مارکیٹ میں ہوں گے تو مطلب نزدیک علاقے کے جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ بھی آپ کے شاپ میں آ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ لوگ جو لیٹ آتے ہیں نا, یہ جو اس کی آواز ہے نا, یہ نوٹیفیکیشن کا, یہ پھر مجھے اچھا نہیں لگتا ہے, وہ پھر پورا وہ کلاس خراب کرتا ہے. چلو 1 منٹ تھوڑا روک لیتے ہیں یار, یہ کیا کریں ان کو. شروع کروں گا پھر واپس ادھر نہیں آؤں گا. وہ خالد رضا کہتے ہیں کہ لاک کرے اس کو. ٹھیک ہے, اس کو بھی کر سکتے ہیں, لیکن چلو آج پہلا کلاس ہے, انٹروڈکشن بھی ہے, پھر تاکہ تھوڑا اس کا ایکسپیرینس ہو جائے. ہماری مجبوری بھی, ہم پاکستانی ہیں سارے, ہم لوگوں کو اس میں سے بہت سارے لوگ ایسے علاقوں کے, میں سب جانتا ہوں, اس کو انڈرسٹینڈ بھی کر سکتا ہوں, کہ ان کو پتہ بھی, اکثر زیادہ لوگوں کو اس گوگل میٹ کا بھی نہیں پتہ ہے کہ کیسے جوائن ہوتا ہے, کیسا طریقہ ہے. اس لیے آج تھوڑا سا ریلیکس رکھیں گے. نیکسٹ کلاس پھر بہت سیریس ہوگا, مطلب اس میں ہم ٹائم کا بہت پابند بھی رکھیں گے. ٹھیک ہے, تو اب آپ اگر اپنے شاپ میں سوچیں کہ یار یہ جو کپڑے ہیں, یہ تو میں مثال کے طور مردان میں بیٹھا ہوں, مردان گجوہان مارکیٹ میں, یا آپ کے جو علاقے میں مارکیٹ ہوگا, فیصل آباد, لاہور, جو بھی ہے, پشاور, اور اس مارکیٹ میں آپ سوچیں گے کہ یار میں اپنے کپڑے دوسری سٹی میں کیوں نہ بھیجوں, پورے پاکستان میں کیوں نہ بھیجوں. تو اس کے لیے آپ کیا کرو گے, اپنے کپڑے کا تصاویر لے کر اپنی فیس بک پیج پہ لگاؤ گے, یا ٹک ٹاک پہ ویڈیو بناؤ گے, یا انسٹاگرام پہ بناؤ گے, اور اس طرح آپ کو کراچی سے بھی آرڈر آ سکتا ہے, آپ سے پشاور سے بھی آرڈر آ سکتا ہے, آپ کو پورے پاکستان سے, سوات سے, جدھر بھی علاقہ ہے وہاں سے آرڈر آ سکتا ہے. اور وہ آپ کو رات کے وقت بھی آرڈر آ سکتا ہے, رات آپ سوئیں گے تو بھی آپ کو آرڈر آئے گا. ایسا ہے نا. تو اگر آپ ایسا کر رہے ہو تو آپ ایک کامرس سے, ایک کاروبار سے, جو فزیکل بزنس ہے, اس سے آن لائن بزنس میں شفٹ ہو گئے. اب آتے ہیں امیزون کی طرف. یہ امیزون بھی ایک مارکیٹ پلیس ہے, جس طرح کا فیس بک ہے, یا ٹک ٹاک شاپ ہو گیا, یا انسٹاگرام شاپ ہو گیا, یا شاپیفائی کو ویب سائٹ پہ آپ آن لائن اپنا پروڈکٹ بیچتے ہو. ایگزیکٹ امیزون ایسا آن لائن بزنس ہے. تو اس میں بھی آپ کو پروڈکٹ کو بیچنا ہوتا ہے. امید ہے یہاں سے آپ کا کنسپٹ کلیئر ہوا. اب ہم امیزون کے اوپر بات کریں گے کہ ٹھیک ہے, اس امیزون کے اندر ہم بزنس جب کریں گے تو کیا ہوگا, کس طریقے سے کریں گے. تو پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے, جو کہ اگر آپ نے جدھر بھی بزنس کرنا ہے تو آپ نے ٹکانے کی جگہ بنانا ہے, مطلب بیٹھنے کی جگہ یا شاپ بنانی ہے. اس طرح یہاں بھی آپ نے ایک امیزون اکاؤنٹ بنانا ہے.
جس کو Amazon سیلر اکاؤنٹ بھی بولتے ہیں اگر میں لکھ دوں، کیونکہ وہ سیلر اکاؤنٹ کے بغیر آپ یہاں کام نہیں کر سکتے جس طرح کے اور بزنس میں بھی۔ اب اس اکاؤنٹ کے بنانے کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ ہر دکان کے، آپ فزیکل بھی دکان جاؤ گے تو آپ کو بولے گا بھائی اسٹامپ پہ لکھ دو، اپنا شناختی کارڈ دے دو، اپنا نمبر دے دو، اتنا ڈپازٹ کرو، سیکیورٹی چاہیے۔ یہ ہر کاروبار میں آپ کو یہ چیزیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس طرح جب آپ Amazon پہ اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے تو آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو ایک آئی ڈی چاہیے۔ اگر آپ پاکستان سے ہیں، آپ جس ملک سے ہیں اس کی آئی ڈی ہوگی، آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہے نا، شناختی کارڈ جو ہوتا ہے، آئی ڈی کارڈ ہیں۔ جو پاکستان سے ہو تو میں اسمارٹ کارڈ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اسمارٹ کارڈ کا استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کو ایک بینک سٹیٹمنٹ چاہیے، آپ کا بینک میں اکاؤنٹ ہوگا، وہ سٹیٹمنٹ میں جو ایڈریس ہے وہ آپ کے شناختی کارڈ کے ایڈریس کے ساتھ میچ ہونا چاہیے۔ ایک موبائل نمبر چاہیے تاکہ آپ کو او ٹی پی آئے۔ وہ موبائل نمبر اس ملک کا ہونا چاہیے جس میں Amazon کام کر رہا ہے آفیشلی۔ امارات ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، یو کے ہو گیا، یو ایس ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا، یورپ کا پورا ملک، 22-23 ملکوں میں Amazon کام کر رہا ہے، اس کا نمبر چاہیے۔ تو آپ بولیں گے سر ہم پاکستان میں، ہم کو کیسے نمبر ملے گا؟ تو بھائی آپ کو آن لائن بہت سارے ایپ ہیں جو آپ کو ملیں گے، ابھی تو فزیکل بھی لوگ بیچتے ہیں، آپ کو یو کے نمبر وہ آسانی سے مل جاتا ہے، نیمرو ہے، ایک وائی کی ہے، اس طرح کے ہیں، آپ کو مل سکتے ہیں۔ اور ایک آپ کو جی میل آئی ڈی چاہیے۔ جی میل آئی ڈی تو آپ لوگوں کے ساتھ ابھی بھی ہے، آپ کے موبائل میں جو آپ نے گوگل میٹ جوائن کیا تو آپ کا ادھر جی میل آئی ڈی ہے۔ تو ان چیزوں کے بعد اگر یہ آپ کے ساتھ ہیں تو ودن 20 منٹس 30 منٹس آپ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں۔ اتنا ٹائم اس میں نہیں لے گا۔ میرا ویڈیو بھی یوٹیوب میں موجود ہے، نہیں ہے تو میں کئی کلاس لے کر ایک آدمی کے لیے بنا کے پھر اپلوڈ کر دوں گا یا آپ کو دکھا دوں گا، ادھر بھی پھر کی دکھا دوں گا ایک دفعہ، مشکل نہیں ہے۔ اب پہلا سوال، ٹھیک ہے دکان بن گیا Amazon میں، شاپ ہم نے بنا دیا، اب ایک سوال ہے کہ Amazon میں کون سے بزنس ماڈل ہے، ہم Amazon پہ کس کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں؟ پہلا یس ہم کو کلیئر ہونا چاہیے تاکہ میں ڈیسائیڈ کروں کہ بھائی میں کس بزنس پہ کام کروں۔ تو اس میں ایک کو ہم کہتے ہیں ہول سیل اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں پرائیویٹ لیبل، یا اس پرائیویٹ لیبل کو ہم MPL، ایک چھوٹا سا نام ہے اس کا، یہ ہم پھر ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کریں گے، یہ کہتے ہیں۔ یہ دو مین بزنس ماڈل ہے Amazon کے اوپر۔ ہول سیل کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ کسی اور کی پروڈکٹ زیادہ مقدار میں لے لیں اور Amazon پہ ایک ایک پیس بیچیں، اس کو ہول سیل کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کہیں کہ یہ جو پروڈکٹ ہیں، مثال کے طور پہ کوئی فون ہولڈر ہے جس پہ ہم اپنا موبائل رکھتے ہیں، اگر وہ آپ کسی اور کی نام کا ہو، کوئی بھی نام ہو، مثال کے طور پہ ہم چلو اس وقت میں لے لوں گا پی کے اسمارٹ کا موبائل فون ہولڈر ہو، اگر آپ اس سے بلک میں لے اور Amazon پہ ایک ایک پیس بیچیں، اس کو ہول سیل کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کہیں کہ یہ فون ہولڈر، اس کے اوپر میں اپنا لوگو لگاؤں، اپنا نام لکھوں، مرزمان لکھوں یا لالزمان لکھیں، جو بھی آپ کا مرضی ہے، وہ لوگو لگائیں اور Amazon پہ بیچنا شروع کرے تو اس کو پرائیویٹ لیبل کہتے ہیں۔ پھر یہ ہم مزید آگے ڈسکس کریں گے۔ اب مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی اس میں ماڈل کرنا چاہتے ہو، وہ ہول سیل ہو یا پرائیویٹ لیبل ہو، پہلا کام یا پہلا سٹیپ جو آپ کو کرنا ہے یا جو سوال ہے جس کا ہم نے جواب دینا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی کون سا پروڈکٹ بیچوں؟ ٹھیک ہے میں کسی اور کا بیچ رہا ہوں یا اپنا بیچ رہا ہوں، لیکن بیچوں کیا؟ کیونکہ آپ کو ایسے ہر چیز تو اٹھا کے نہیں بیچو گے، پھر اس کو کون خریدے گا؟ آبویسلی آپ نے اچھا پروڈکٹ نکالنا ہے جو مارکیٹ میں بکتا ہے، اس کا ڈیمانڈ ہے۔ تو جب ڈیمانڈ والا پروڈکٹ آپ نکالیں گے جو مارکیٹ میں چلتا ہے تو اس کے لیے کچھ ہنر چاہیے آپ کے ساتھ۔ اگر آپ فزیکل روزگار کریں گے کوئی مارکیٹ میں تو آپ کے چاچا ماما یا خود جا کے 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ رشتہ داروں کے ساتھ نزدیک دکانداروں سے پوچھو گے بھائی مارکیٹ یہاں اس بازار میں کون سا چیزیں کم ہیں،
ज़्यादा बिकते हैं, मार्केट में जगह है, जब मैं आ जाऊं फिजिकल जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन कैसे करेंगे? उसके लिए हम एक स्किल सीखेंगे और हम उसको कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग होलसेल के लिए भी होगा और एमपीएल के लिए भी होगा, इसको हम स्टडी करेंगे। और प्रोडक्ट हंटिंग में हमको जस्ट ये मालूम हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट डिमांड वाला है, इतने पे बिकता है और ज्यादा बिकता है। अब जब हमको प्रोडक्ट मिल जाए कि ठीक है ये प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है, तो ये एक सवाल ज़हन में आता है कि भाई इस प्रोडक्ट, चलो 50 दरम पे ये प्रोडक्ट अमेजोन में बिक रहे हैं यूएई मार्केट में, लेकिन ये मुझे कहाँ से मिलेगा, मुझे कितने पे मिलेगा, अमेजोन कितना फीस लेगा, शिपिंग चार्ज कितना होगा और कोई कॉस्ट कितना होगा। तो उसके लिए एक दूसरा स्टेप या स्किल हमको सीखना है और उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट सोर्सिंग हम करेंगे कि भाई सप्लायर किधर से मिलेगा, बनाने वाला किधर से मिलेगा, पूरा एक शीट हम बनाएगा, उसकी रिकॉर्डिंग रखेगा, अपने पास पूरा डिटेल रखेगा। तो हम प्रोडक्ट सोर्सिंग को पढ़ेंगे और प्रोडक्ट सोर्सिंग के बाद जब प्रोडक्ट सोर्सिंग से आप स्किल से मिसाल क्रॉस करोगे और इसको प्रॉपरली आप कर जाओगे तो आप अपने प्रोडक्ट को फाइनल करोगे। मतलब आप समझ जाएंगे कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है इसको अब मुझे बेचना है, क्योंकि इसमें मुझे अब मार्जिन या मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। क्योंकि आपको प्रोडक्ट हंटिंग में तो सेलिंग प्राइस मिल गया जिस पे आप बेचोगे, लेकिन जिस परचेजिंग कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट, अमेजोन फीस, टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट आपको प्रोडक्ट सोर्सिंग में मिल जाएगा। तो आप इस पोजीशन में हो जाएंगे कि आप अपने प्रोडक्ट को फाइनल कर दोगे और आप फैसला करोगे कि आप अब मुझे खरीदना है और आप खरीदोगे। जब आप खरीदोगे प्रोडक्ट को तो अब इसको बेचना है लोगों के ऊपर। जब बेचोगे तो फिजिकल दुकान तो है नहीं आपका कि मार्केट में जाके उधर रखोगे, क्योंकि हमने तो करना है अमेजोन और हमने ई कॉमर्स करना है, मतलब ऑनलाइन बेचना है। अब जब आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचोगे तो उसके लिए एक अहम स्किल है जो आपने सीखना है और उसको हम कहते हैं क्या? हम उसको कहते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना है लोगों के सामने। मिसाल के तौर पे मैं यहां आता हूं, एक मैं मार्केट प्लेस को खोल रहा हूं, ये अमेजोन का मार्केट प्लेस है। ये एक प्रोडक्ट है जो पहले से मैंने खोला हुआ है, इतना तो आप लोगों को पता है। amazon.ae में आप जाएंगे या amazon.uk में, अगर आप यूके में काम करना चाहते हैं, अगर आप अमेरिका में काम करना चाहते हैं यूएस में तो amazon.com, अगर सऊदी में करना चाहते हैं अमेजोन ऐसे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने सर्च करना है। अब ये यहाँ सामान कस्टमर खरीदते हैं। अब ये जो आप सामने देख रहे हैं कि यहाँ इसकी तस्वीरें हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक क्रॉप है। यहाँ आप इसका टाइटल देख सकते हैं, ये जो नाम है इसका, इसको टाइटल कहते हैं। ये इसके और डिटेल हैं जो एक्सेल स्प्राइट ऐप से हमको मिले, ये बताऊंगा बाद में। यहाँ प्रोडक्ट अबाउट दिस आइटम की खसूसियात है मेन, कि इसमें क्या क्या खूबी है, ठीक है। जिस तरह बोलते हैं कि स्मार्ट फन टॉय, मतलब इसमें फन भी है, लर्निंग डेवलप, बच्चे अच्छे तरीके से उसको लर्निंग हो जाएगी, एजुकेशन उसको मिल जाएगा। हाई क्वालिटी मटेरियल भी अच्छा है, टूटने वाला भी नहीं है। शरारती बच्चे हैं तो जल्दी उसको नहीं तोड़ सकते। इस तरह की इसकी खसूसियात हैं। फिर इसकी डिस्क्रिप्शन है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग। क्योंकि इसमें तो कस्टमर, अभी अगर मैं कस्टमर हूं यहाँ आके ये खरीदूं तो प्रोडक्ट तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन इस तस्वीरों से, उसकी वीडियो से, इसकी टाइटल से, उसकी खसूसियात पढ़कर मैं समझ जाऊंगा कि हाँ मैं अपने बच्चे के लिए प्रोडक्ट खरीदूंगा, क्योंकि मुझे उसको, ये बच्चे को खुश रखना है, उसको सीखने के लिए भी कुछ चीज़ चाहिए, ये नुकसान वाला भी नहीं है। इसको कहते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग। उम्मीद है यहां से आप समझ जाएंगे। तो फिर हम डिटेल में फिर पढ़ेंगे टाइटल कैसे बनता है, तस्वीरें कैसे बनती है, बुलेट पॉइंट कैसे बनते हैं, हमने अपना लिस्टिंग कैसे करना है, मी टू लिस्टिंग क्या होता है, जेनेरिक लिस्टिंग क्या होता है, पीएल का लिस्टिंग क्या होता है, पीएल का लिस्टिंग क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन फिर कैसी होती है, एआई का टूल क्या है, तो हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे। आज रोड मैप है जो मैं आप लोगों के दिमाग में डालना चाहता हूं कि ये जो रास्ता है अमेजोन की तरफ जब आप जाएंगे ये है कैसा। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्टिंग हो गया, आपने प्रोडक्ट को अमेजोन पे लिस्ट किया। जब आप लिस्ट करेंगे तो इट्स मीन कि कस्टमर को प्रोडक्ट नजर आ गया तो वो खरीदेगा। तो फिर
یہ ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ بھائی یہ پروڈکٹ جب وہ خریدے گا تو کسٹمر کو جائے گا کیسے، اس کے گھر میں کیسے پہنچ جائے گا؟ تو اس کے لیے ہم نے دو اور چیزوں کو سیکھنا ہے، اس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے، اور ایک کو کیا ہم کہتے ہیں ایف بی اے، اور ایک کو ہم کہتے ہیں ایف بی اے، اور ایک کو ہم کہتے ہیں ایف بی ایم۔ یہ فلفلمنٹ میتھڈ ہیں امیزون کے۔ اگر آپ چاہیں کہ بھائی میں تو پاکستان میں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ تو نہ اپنی ویئر ہاؤس ہے نہ اپنی جگہ ہے، میں اپنی سارے پروڈکٹ خرید کر امیزون کے ویئر ہاؤس میں بھیجوں گا، امیزون جانے، ڈیلیوری جانے، پیکیجنگ جائے، ریٹرن آئے، اس کو ہینڈل کرے، اس کو ایف بی اے کہتے ہیں۔ اگر آپ کہیں نہیں میں تو ادھر بیٹھا ہوں اور میرا جو پروڈکٹ ہے وہ لیکوڈ ہے یا بہت بڑا ہے، اسٹوریج فیس امیزون کا زیادہ آئے گا، چارجز زیادہ آئے گا، تو میں خود ہی اس کو ڈسپیچ کروں گا، خود ہی پیکیجنگ کروں گا، تو ہم نے ایف بی ایم کرنا ہے۔ پھر ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے، کدھر کدھر کس کو استعمال کر سکتے ہیں، یہ آگے کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں تک آپ لوگوں کے دماغ میں ہوگا کہ سر جی امیزون تو کمپلیٹ ہو گیا، کارڈ اکاؤنٹ بن گیا، بزنس ماڈل سمجھ گئے، یہ سارے سٹیپ بھی ہو گئے، پروڈکٹ کسٹمر کو چلا بھی گیا، لیکن ایک سوال ہے کہ بھائی پروڈکٹ نہیں بک رہا ہے، آرڈر نہیں آ رہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو پھر ہم نے سٹیپ 5 میں ایک اور سکل کو مزید پڑھنا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں پی پی سی، پے پر کلک کمپین ہوتا ہے، آٹو پی پی سی، مینول پی پی سی۔ پھر اس کا پرپس کیا ہے، ہم کس طریقے سے اپنی لسٹنگ آپٹمائزیشن کر سکتے ہیں پی پی سی کے ذریعے، پھر یہ پروڈکٹ کی رینکنگ کیا ہوتی ہے، اس کو ہم ڈیٹیل میں پی پی سی میں پڑھیں گے۔ اب آپ کہیں گے یہاں تو بات ختم ہو گیا سر جی، بس مینٹورشپ کمپلیٹ ہو گیا، نہیں، ایک اور چیز بچ گیا ہے۔ اس بزنس میں یا ہر بزنس میں ایشوز آتے ہیں، پرابلمز آتے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ ہیلتھ میں مسئلہ آئے گا، آپ کی لسٹنگ نہیں ہوگی، آپ کی اچانک لسٹنگ ان ایکٹیو ہو گیا، پھر اس مسئلوں کا حل کیا ہوگا؟ تو ہم پھر اس ٹاپک کو پڑھیں گے کہ ہاؤ ٹو سالو یور پرابلم، اپنے مسئلے آپ کیسے حل کر سکتے ہیں۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی کے جانے کے پاس 100 درہم دے، 50 درہم دے، اور وہ مسئلے آپ بار بار ان سے حل کریں، بلکہ وہ جگہ دیکھیں جہاں سے یہ مسئلے حل ہوتے ہیں، وہ ہم اپنے اس لاسٹ سیشن میں اس کو پڑھیں گے۔ یہ لوگ ابھی تک لیٹ آ گئے، دیکھو کلاس تقریباً ختم ہونے والا ہے۔ تو یہ ہمارا مینٹورشپ ہے۔ اس مینٹورشپ میں ہم ہول سیل کو ایم پی ایل دونوں کو پراپرلی پڑھیں گے۔ اب ایک آخر میں ایک سوال آپ لوگوں کے ذہن میں رکھنا چاہتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ کیا آپ ذہن میں ہوگا کہ سر جی ہم یہ جب سکل سیکھیں گے امیزون کا، یہ جو مینٹورشپ آپ ہم کو دیں گے، تو ہم کو آخر میں کیا ملے گا، ہم کو کیا فائدہ ملے گا اس مینٹورشپ سے؟ تو آپ لوگوں کے پاس دو راستے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ اسکل سیکھا، آپ کے ساتھ پیسے ہیں، انویسٹمنٹ ہے، اپنا دکان کھولے، پروڈکٹ اپنے لیے ڈھونڈے، خریدے، لسٹ کرے اور بیچے، اور اپنے برانڈ کو گرو کرے، ایک راستہ یہ ہے۔ لیکن بہت سارے اس میں ہوں گے کہ سر جی پیسے تو نہیں ہیں اتنے، انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے، کیا میرے لیے فائدہ مند ہے؟ یہ بالکل آپ کے لیے بھی فائدہ مند۔ یہ جو سکل ہے، دیکھو میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں، کتنے لوگ مجھے روزانہ میسیجز کرتے ہیں ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ، واٹس ایپ پہ، سر جی میرے لیے پروڈکٹ دے دے، میرے لیے سورسنگ کرے، میرے لیے پروڈکٹ لسٹ کرے، میرا پی پی سی صحیح نہیں چل رہا وہ مینیج کرے۔ میں ان کے پیسے لیتا ہوں، ان سے کرتا ہوں لیکن پیسے لیتا ہوں۔ یہ تو آپ خوش قسمت ہے، آپ لوگوں کو آج فری میں سارا پڑھاؤں گا یہ مینٹورشپ۔ تو یہ سکل آپ مارکیٹ میں بیچ سکتے ہیں، فائیور پہ اکاؤنٹ بنائیں، اپ ورک پہ بنائیں، فیس بک پہ اپنا پیج بنائیں، جو فیس بک گروپ ہیں ان کو جوائن کریں، ٹک ٹاک پہ اپنا کنٹینٹ ابھی سے بنائیں، چھوٹا آپ نے آج ویڈیو بنایا میرے ساتھ مطلب کیا، اس کے بارے میں لکھ دیں، آج سے ریل بنائیں، اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنائیں، امیزون کی نام سے ریلیٹڈ یا ای کامرس سے ریلیٹڈ ریل بنائیں، اپنے آپ کو فیمس کریں کہ لوگ آپ کو اپروچ کریں کہ ہاں یہ امیزون کے بارے میں جانتا ہے۔ تو آپ کو 1 سال 6 مہینے 1 سال کے بعد بہت سارے کلائنٹ آئیں گے، پھر آپ ان کو سروسز دیں گے، تو آپ کو اچھا خاصا اس سے ارننگ کر سکتے ہو۔ آپ حقیقت میں بتاؤں، ہمارے جو جیسے مینٹور جو ہوتے ہیں نا، وہ ان کی کامیابی کا راز زیادہ یہ ہے کہ یہ سروسز دیتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں اور لوگوں کو سروسز دیتے ہیں، کیونکہ لوگ ان کو جانتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے بھی ہمارے والے راستے پہ جانا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بہت انویسٹمنٹ ہے تو بے شک آپ اپنی پروڈکٹ پہ کام کرے، یہ جینون مطلب آپ کو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوگا، آپ کی برانڈنگ ہوگی، لیکن زیادہ انویسٹمنٹ بھی ہے، رسک بھی درمیان میں ہوگا،
اور یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ ابھی امیزون پراپر بزنس ہے اور رسک اس میں ضرور ہے. آپ کا پروفٹ بھی ہو سکتا ہے, آپ کا لاس بھی ہو سکتا ہے, بٹ یو نیڈ ٹو بی ریشنل ٹو منیمائز یور رسک. اپنے رسک کو آپ منیمائز کریں, اور اس مینٹورشپ کے اندر آپ اس کو سمجھیں گے. ہماری غلطیوں سے جو ہم نے کی ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ ایسا غلطی نہ کریں. اب میں آپ لوگوں کو موقع دوں گا 1 بائی 1 آپ کوشچن کریں. نیکسٹ کلاس اسی سیٹرڈے کو اسی ٹائم ہمارا ہوگا, اور پھر ہم اس پروڈکٹ ہنٹنگ پہ بات کریں گے, ہول سیل کے لیے بھی, ایم پی ایل کے لیے بھی, کہ کرائٹیریا کیا ہے, ہنٹنگ کیسے کر سکتے ہیں. پریکٹیکل آپ لوگوں کو دکھاؤں گا. بس آپ لوگوں نے یوٹیوب پہ فوکس کرنا ہے, وہاں سے ویڈیو دیکھنا ہے, اور بالکل یہ میرے ویڈیو پہ کمنٹ اور شیئر لازم کریں. یہ دیکھو, اس پہ مجھے بہت خوشی ملتی ہے. یہی ہمارا مین پرپس ہے آپ لوگوں کو فری میں سکھانے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اب آتے ہیں کوشچن آنسر کے لیے. ٹھیک ہے, آپ لوگ جو کوشچن پوچھنا ہے وہ پوچھیں 1 بائی 1. راوید خان نے ہاتھ اٹھائے تو اسی سے پوچھ لیتے ہیں. مائک کھولے, اپنا 1 بائی 1 کوشچن پوچھیں. راوید نے نہیں پوچھا تو باقی کون ہے جو کوشچن پوچھے گا؟ ہاتھ کھڑا کرے تاکہ ہم ان کو جواب دیں. راوید کا وعلیکم السلام. یار بھائی میں تھوڑا لیٹ ہو گیا, ابھی جوائننگ کی ہے میں نے, تو اس لیے میں ابھی تو فی الحال کوشچن پوچھنے کے نہیں تھا کیونکہ مجھے پہلے جو تھوڑی سی 15-20 منٹ کی کلاس ہے وہ مس ہو گئی. ٹھیک ہے, مشکل نہیں, ایک کلاس آپ کو ویسے یوٹیوب پہ مل جائے گا. بس آپ باقی لوگوں کے کوشچن کو دیکھ کر کچھ سیکھنے کو موقع مل جائے گا. یہ بلینئر